کہ کتاب مبین قرآن مجید بھی اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اس کے الفاظ کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے، اللہ کے پیغام اور مفاہیم اور معانی کو سمجھنے کے لیے تمہیں جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہوگی وہ نور محمدی کی روشنی کی ضرورت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قرآن سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس قرآن سے ہدایت عطا فرمائے گا، اور اگر نور محمدی کو چھوڑ کے کوئی دوسری اینک لگا کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر سوائے اندھیرے کے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی سمجھ اگر آ سکتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سیرت طیبہ کی روشنی سے ہی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی نماز کا ذکر نہیں۔ یہ بھی نہیں قرآن میں بتایا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، اور پھر باقی جو مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، وتر 3 ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جمعہ شریف اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دیکھو قرآن نے تو اتنا ہی کہا تھا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، باقی نماز کا جو کچھ بھی طریقہ ہے وہ محمد رسول اللہ کے صدقے سے عطا فرمایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، اپنی زکاتیں دو۔ کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، سونے کی کتنی زکات ہے، چاندی کی کتنی زکات ہے، کیش کی کتنی زکات ہے، مال جو تجارت کا ہے اس کی کتنی زکات ہے، جانور جو تجارت کے ہیں ان کی کتنی زکات ہے، گھر کی کون کون سی چیزوں پہ زکات ہے، کون سی چیزوں پہ زکات نہیں ہے، یہ ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم پہ حج فرض کر دیا گیا ہے۔ حج کن دنوں میں ہوگا، کیسے ہوگا، حج کے فرائض کتنے ہیں، مینا میں کہاں جانا ہے، مزدلفہ میں کہاں جانا ہے، عرفات میں کہاں جانا ہے، چکر کتنے لگانے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کیا ہیں، یہ ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پاکی اور طہارت اور ناپاکی کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سمجھائے۔ اس لیے دین کی سمجھ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی میں تو قرآن پڑھ کے خود ہی سمجھ جاؤں گا، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سیرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نور محمدی کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، جہنم میں تو جا سکتا ہے، مگر صراط مستقیم کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور اللہ نے اس کی گواہی دی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی نور محمدی کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے گا۔ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جو صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتے ہیں، سبل السلام یعنی سلامتی کے رستوں کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، انہیں محمد رسول اللہ کے قدموں سے ہو کر میری بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، نبأ ابن آدم بالحق، اور یہ جو قرآن نے جو ان کا نیریٹو بیان کیا ہے، جو ان کا قصہ بیان کیا ہے، یہ حق اور سچ ہے، یہ حق اور سچ ہے۔ اس قربا قربان فتقبل من، پتہ نا لڑائی ہو گئی سی انہوں دوہاں پائیں دی کاری دا توں بہت شریف بن گئے نے سارے۔ شادی لڑکی عورت کی وجہ سے لڑائی ہوگا، عورت کی وجہ سے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ اس قربا قربان فتقبل من احدہما، عورت کی وجہ سے لڑائی ہو گئی تو ان دونوں نے سوچا کہ ہم قربانیاں دیتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں لیں۔ سسٹم یہ تھا، کسٹم اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ 2 جانور ذبح کر کے اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ on the peak of a mountain وہ اوپر رکھ دیتے تھے، اور پھر اوپر سے ایک آگ آتی تھی اور جو قربانی اللہ نے قبول کرنی ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی اور ختم کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ تو دونوں نے رکھی،
ایک کی اللہ تعالیٰ نے فتقبل من احدہما، ایک کی قبول فرما لی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ قال لأقتلنک، جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کو غصہ آ گیا، جس کی قبول نہیں ہوئی تھی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا خوف کھاتا، شرمندہ ہوتا کہ یار میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کو غصہ آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگوں کو مسئلہ بتائیں نا، شریعت کا کوئی شریعت کی بات بتائیں تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرنے کے غصے میں آ جاتے ہیں، سب دسیا کہاں سے لی سن تو پہلے نہ بتائے، تو یہ غصے میں آ گیا۔ قال لأقتلنک، میں تو تمہاری جان لے لوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، اور اس نے بڑی خوبصورت، اس دوسرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، قال انما يتقبل الله من المتقین، اللہ صرف متقین کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کا صرف اسی کے مسئلے میں فیصلہ نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیکی کے کام ہیں، وہ ان سب کے بارے میں یہی شرط لگا دی، انما يتقبل الله من المتقین، نیت صحیح کر کے، دل کو صاف کر کے، عمل کو خالص کر کے جو کیا جائے گا اللہ اسے ہی قبول فرمائے گا۔ باقی کوئی بڑے سے بڑا جانور 8 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ اور 60 لاکھ کے یہ جو گائے اور بھینسیں پاکستان میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے نہ یہ جو پاکستان کی ایکٹریسز ہیں، انڈیا کی ایکٹریسز ہیں، ان کے ناموں پہ رکھے ہوئے ہیں، جی ببلی آ گئی ہے، اے جناب منی بدنام ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کی بکواس، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ قربانی کے جانور اللہ کی رضا کے لیے خریدے تھے، اور اللہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے خریدے تھے، اور ان کے نام تم نے گندی عورتوں کے ناموں پہ رکھے۔ استغفر اللہ۔ اور پتہ ہے پچھلے سال جو میں نے پتہ نہیں 1-2 بھائیوں کو ویڈیو دکھائی تھی ادھر مسجد میں، کہ کس طرح پاکستان میں قربانی کے جانور بیچے جا رہے ہیں، اور کس طرح گندی عورتوں کو بلا کے وہاں نچوایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے، اور وہ عورتیں جانور کھول کے لوگوں کو دکھا رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری قوم کے اوپر، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے عذاب کیوں آ رہا ہے مسلمانوں پہ، سزائیں کیوں ہو رہی ہیں، زلزلے کیوں آ رہے ہیں، آفتیں کیوں آ رہی ہیں، خون کیوں بہہ رہا ہے، جنگیں کیوں ہو رہی ہیں، رزق کیوں ختم ہو رہا ہے، آگ کیوں لگ رہی ہے، زمین کیوں پھٹ رہی ہے، مسلمان کیوں مر رہے ہیں، یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ پھر آگے اس کا وہ سارا سلسلہ ہے کہ کس طرح انہوں نے زمین کو کھودا اور پھر اپنے بھائی کو وہاں پہ جو ہے انہوں نے دفن کیا۔ اس کے علاوہ آگے 7واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب اور جوا، شراب اور گیمبلنگ، ان کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ حدیث سماعت فرمانے میں ختم کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے 10 لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ العشرہ، 10 لوگوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے، 10 لوگوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب پینے والا، یہ ہو سکتا ہے میں آگے پیچھے یعنی نمبر تھوڑے کم و بیش ہو جائیں، صحیح طرح سے یاد نہ ہوں، لیکن یہ سارے الفاظ حدیث میں ہیں۔ نمبر 1، شراب پینے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ شراب پلانے والا، آقا نے فرمایا اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ شراب کو لانے والا، یہ ڈلیور کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جس کے پاس ڈلیور کی گئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جو گلاس بھر کے دیتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جو شراب کی کمائی کو لکھتا ہے، کاؤنٹ کرتے ہیں نا، یہ جب ڈلیوری ہوتی ہے تو ایک بندہ صرف ڈلیور کرنے اتارنے کے لیے ہوتا ہے، ان لوڈ کرنے کے لیے، اور ایک بندہ وہاں کھڑا ہوتا ہے مارک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا ہو گیا، اتنا مال اتر گیا، اتنا رہ گیا، یہ وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک جو اس کا اکاؤنٹنٹ ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگ گنوائے، یعنی جس کا جس طرح کا بھی شراب کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہی لعنت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے دنیا کمانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔
اور پھر کیا ملا ہے؟ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت. اور میں نے خود، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے لوگ دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، جو یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے چہروں کو آپ دیکھیں نا، ان کے منہ کو دیکھیں ذرا آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان لوگوں پہ پڑی ہے. آپ صرف دیکھنے کی دیر ہے، ان کے منہ کو دیکھیں اس طرح بالکل سامنے لا کے، آپ کو محسوس ہوگا کہ لعنت برس رہی ہے، صاف پتہ چلتا ہے. تو بھائی تھوڑا کھا لو لیکن حلال کا کھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حلال کا لقمہ اندر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ